ویلکم بیک جی. میں بشرا مغل آفٹر دا بریک آپ لوگوں کے سامنے پھر سے موجود ہوں. میرے ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے مفتی محمد حنیف صاحب موجود تھے. ہم لوگ ڈھیر ساری بات چیت کرتے موجود ہیں بلکہ, اور میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ بریک کے بعد ایک اور گیسٹ جو ہے وہ ہمیں جوائن ان کریں گے. جی میں جلدی سے ان کا انٹروڈکشن آپ لوگوں کے ساتھ کروا دیتی ہوں. جو میرے سے دوسرے گیسٹ موجود ہیں, ہی از قاری ہیں وہ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے میڈل آف ایکسیلنس لیا ہوا ہے فرام ایران ماشاء اللہ, اور گولڈ میڈل لیا ہوا ہے پاکستان میں نیشنل لیول پر سے یہ. اور جی میں جلدی سے ان کا نام آپ کو بتا دیتی ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں قاری محمد ذیشان حیدر. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. اچھا, کیسی گزری ہے صبح ادھر ہمارے ساتھ؟ بہت خوب. اچھا, نارملی آپ کس طرح سے آغاز کرتے ہیں اپنی صبح کا؟ رمضان کا مہینہ ہے, اس کے اندر آپ کی صبح کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے, اور ویکینڈز پر کیا کرتے ہیں؟ ویکینڈز پہ تو بس نماز کے بعد ہم تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں کیونکہ اسٹوڈنٹ لائف ہے تو اس طرح ہوتا ہے. تو ویسے تو یعنی کہ نماز کے بعد پھر اپنے معاملات روزمرہ کے. اچھا صحیح. تو آپ بھی سحری کو سمجھتے ہیں کہ سحری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پیٹ بھر کے جو ہے وہ کھا لینا ہے, یا پھر بس سحری کا یہ ہوتا ہے کہ بس نارمل آپ نے سحری کی ہے, ایک فرض پورا کیا ہے؟ سحری تو بذات خود ایک دوا ہے, علاج ہے, ٹھیک ہے, ٹریٹمنٹ ہے, تو اس میں شفا ہے. اچھا صحیح. اچھا قاری صاحب, مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کس طرح سے, آپ قرات کی طرف کس طرح سے آئے ہیں, آپ کا بچپن سے لے کر ابھی تک کا جو پورا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے, میں چاہوں گی کچھ اپنا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی بتائیں. دیکھیں کہ میں نے پہلا قرات کمپٹیشن 99 میں جیتا تھا, ماشاءاللہ, اور پھر اس کے بعد اسٹل اب تک یعنی کہ قومی سطح پر 25 کمپٹیشن ون کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. اور قرات میں نے باقاعدہ جو ہے وہ میں نے میٹرک کے بعد جور آباد میں میرے استاد محترم ہے, دنیائی قرات کا بہت مشہور اور معروف نام پروفیسر قاری محمد مشتاق انور, ان کا ادارہ صوت القرآن کالج آف قرات سے میں نے قرات پڑھی. ماشاءاللہ صحیح. تو آپ کا ایک, آپ لائک ماشاءاللہ یو ڈوئنگ MBA, ٹھیک ہے, اور MBA آپ ایک طرف کریں, ایجوکیشن اینڈ آل دیٹ, اس کے علاوہ آپ ساتھ جو ہے قرات کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں, تو کیسا فیل کرتے ہیں اس کو؟ تھوڑا ڈفرینس فیل کرتے ہیں اس چیز میں, یا پھر اٹس پارٹ آف یور لائف ناؤ؟ ہاں جی, یہ تو یہ میرا شوق ہے اور بچپن سے ہی شوق ہے, ٹھیک ہے. تو اسے تو میں ویسے بتاتے یعنی کہ بطور شوق ساتھ لے کر چل رہا ہوں, اور انشاءاللہ یہ ساری عمر ساتھ ہی رہے گا, اور باقی وہ پروفیشن ہے. اچھا, آپ کچھ لوگوں سے جو ہے وہ ڈفرینٹ فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی جو ہے وہ قرات کرتے ہیں, اور کبھی ایسا اتفاق ہوا ہے کہ آپ اپنے کلاس فیلوز کو جو ہے اس اسٹیج میں MBA لیول پر بھی تھوڑا سا گائیڈ کر رہے ہوں کہ اس طرح سے قرات کرتے ہیں؟ تو یعنی ایسی بات نہیں, ویسے تو میرے پاس یعنی کہ یونیورسٹیز اور کالجز کے ٹیچرز پڑھتے ہیں قرات. قرآن پاک جب انہیں میں نے بتایا کہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنا اہمیت کا حامل ہے, ماشاءاللہ, تو پھر وہ میرے پاس اب پڑھ رہے ہیں. صحیح, زبردست, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اچھا قاری صاحب, میں ذرا جاننا چاہوں گی کہ آپ نے جو ہے قرات کا جب نام آتا ہے, نعت کا نام آتا ہے, یا مذہب سے ریلیٹڈ بات آتی ہے, تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈریس کوڈ جو ہے وہ بڑا میٹر کیا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے کافی, جو ہے وہ شلوار قمیض از امپورٹنٹ فار بوائز. تو آپ نے ماشاءاللہ سوٹ میں آپ ادھر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں ذرا جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا ہے, کس طرح سے؟ دیکھیں کہ جو پینٹ کوٹ ہے یا شلوار قمیض ہے, دونوں یعنی کہ مسلمانوں کا لباس ہے. صرف المیہ یہ ہے کہ ہماری اچھائی یا جو اچھی چیزیں ہیں وہ غیر مذہبوں نے اپنا لی, اور ان کی برائیاں ہم نے اپنا لی, تو بس یہ ایک فرق آ گیا ہے. تو ادروائز یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور سے بھی یہ شہادت ملتی ہے کہ آپ کے دور میں بھی یہ ملتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ جو آج کے جو پینٹ کوٹ ہے, میں نے پڑھا تھا ایکسپریس نیوز میں, سعد اللہ برق, انہوں نے لکھا تھا اپنے آرٹیکل میں کہ یہ مسلمانوں کا لباس ہے, اور کیونکہ آج سے کچھ عرصہ قبل خواتین سلائی کا کام کرتی تھیں, اور پھر انہوں نے بتایا کہ ملکہ نور جہان اور ملکہ زبیدہ یہ ان کی یعنی کہ ہے کاوش. اچھا صحیح. اچھا مفتی صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ٹھیک ہے کپڑوں کا جو ہے سلیکشن وہ ہوتا ہے, اور ٹھیک ہے جو چیز جائز ہے وہ انسان کر لے, اس کے اندر تو کچھ نہیں, لیکن جو چیز ہم لوگ جو ہے پاکستان کی, میں اسپیشلی بات کرنا چاہوں گی, ہم لوگ کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ بیرونی ملک سے متاثر ہوتے ہیں, وہی کرتے ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں, اور وہی پہنتے ہیں جو وہ لوگ پہنتے ہیں, جو کہ جائز بھی نہیں ہوتا, اور لائک اپنی زندگی کا جو اپنوں کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے وہ اس کو ہم کیوں ان سے فالو کر رہے ہوتے ہیں, ان سے اتنا زیادہ ہم کیوں امپریسڈ ہیں, جبکہ ہمارے پاس مذہب, ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی فخر کی بات ہمارے لیے اور کوئی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن پھر بھی ہم باہر کے لوگوں سے امپریس ہوتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں, پہلی بات تو جیسے محترم قاری صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ
ہر وہ لباس جو آپ کے شرعی تقاضے پورے کر دے وہ اسلامی لباس ہے. اس میں جو کچھ لوگوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے جی کہ جس نے پینٹ شرٹ پہن لی تو معاذ اللہ وہ مسلمان نہیں رہا, اس طرح کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے, یہ بالکل غلط ہے. صحیح. اس لیے کہ شلوار قمیض تو آپ کے انڈیا, پاکستان یا بنگلہ دیش میں, تو کیا کہیں گے ان کروڑوں اربوں مسلمانوں کو کہ جن کا لباس ہی پینٹ شرٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو براڈ مائنڈ ہونا چاہیے. ہر وہ لباس کہ جو لباس انسانی جسم کو ڈھانپ دے, جو شرعی تقاضے پورے کر رہا ہو, وہ لباس اسلامی لباس ہے. ہاں, یہ آپ فضیلت اور عظمت کی بات کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ لباس جو سادہ ہے, جس سے انسان کا جسم بالکل زیادہ ڈھانپا ہوا ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی شلوار قمیض یا آپ کا جبہ جو ہے نا, لائک پینٹ شرٹ کے یا کوٹ کے, یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ کے جسم کے نقوش اور خد و خال کو زیادہ چھپاتا ہے, یہ تو مانتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ مسلمان کا لباس شلوار قمیض ہے اور معاذ اللہ یہودیوں یا جیسے بہت سارے لوگ آن گراؤنڈ جو ہے نا لوگوں کے سامنے اسپیچ میں کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا لباس ہے, یہ معاذ اللہ انگریزوں کا لباس, تو یہ غلط ہے. دوسرا جو آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارا المیہ جو ہے کہ ہم مغربی معاشرے کو فالو کر رہے ہیں جبکہ ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات موجود ہے, یہ اس کو ہم اپنا المیہ کہہ سکتے ہیں یا اپنی خرابی اور تباہی کہہ سکتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے تاریخ کے جھروکوں میں تھوڑا لے کے جانا چاہوں گا. آپ کچھ عرصہ قبل تک دیکھیے تو یورپ کی درسگاہوں کے اندر عربک لینگویج سکھائی جاتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی ترقی کا دار و مدار عربک پہ تھا, کیونکہ اس وقت تمام جتنے بھی شعبہ زندگی ان میں مسلمانوں کا ہولڈ تھا. اگر عسکری معاملات ہیں تو اس میں مسلمان غالب تھے, اگر تجارتی مراکز ہیں اس میں مسلمانوں کا قبضہ تھا, اگر آپ میڈیکل کو لے لیں تو اس فیلڈ کے اندر مسلمان جو اطباء تھے ان کا ایک طوطی بولتا تھا. اگر آپ اسکول اور یونیورسٹیز کو دیکھ لیں تو اس وقت جو ہے نا اسلامی درسگاہیں دنیا کے اندر مانی درسگاہیں تھیں, تو اس وقت لوگ عربک بولنے میں فخر محسوس کرتے تھے. اور یہ یورپ کی درسگاہوں میں اس وقت انگلش سے زیادہ عربی پر زور دیا جاتا تھا. ہماری میں کہتا ہوں بدقسمتی ہے, اور اس میں جس میں ہمارا سب سے بڑا کردار ہمارے جو ہے نا اشرافیہ طبقے کا ہے, یہ حکمران طبقے کا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے, اس ملک کے لیے بالخصوص یا ہمارے اس معاشرے کے لیے ایک بہت بیڈ رول جو ہے نا قائم کیا, جس کے باعث آج کا ہمارا نوجوان جب وہاں کھولتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہمارا ₹1 اور ہمارے ₹90 اور جناب ان کا $1 ہے, ہمارا ₹130 اور ان کا £1 ہے, تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یار وہ لوگ ہم سے اچھے ہیں. حالانکہ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ پیسے کا آ جانا یا نہیں آنا, قرآن کریم کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس, یہ چیزیں ہم قوموں کے درمیان تقسیم کرتے رہتے ہیں, پھیرتے رہتے ہیں. اگر آج کسی قوم کے اوپر عروج ہے تو کل اس کو زوال آئے گا. ایک زمانہ تھا ایرانی قوم پوری دنیا کے اوپر غالب تھی, آج ایران جو ہے نا اس کا 1 لاکھ جو ہے نا ان کا وہ کیا بولتے ہیں ڈالر یا ان کا وہ جو کرنسی ہے وہ ہمارے $2-4 $5 کے مقابلے میں. تو اب اس کا مقصد یہ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ وہ تلک الایام نداولها بین الناس, ہم ان چیزوں کو قوموں کے درمیان, لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے, اگر پاؤنڈ جو ہے نا وہ اوپر اب چلا گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایز اے معاشرہ بھی وہ لوگ ہیں. آج افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کاش کہ ہمارے لوگ پڑھیں. ہم تو صرف چند ایک چیزیں ہم نے رکھی ہوئی جن کو ہم پڑھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں. آج دیکھیے آپ جرمنی کو دیکھیے, ایک دن میں میرے پاس رسالہ پڑا ہوا ہے, ایک دن میں 10,000 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا بن رہی ہے, ان کی ریسرچ ٹیم جو ہے نا وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ جو آدمی داڑھی رکھنے والا ہے وہ تقریباً داڑھی رکھنے سے بغیر کسی میڈیسن یوز کیے 15 بیماریوں سے بچ جاتا ہے. تو وہ یہ سن کر کے مسلمانوں کے نبی نے تو آج سے 1400-1450 سال پہلے یہ اپنی قوم کو دے دیا تھا, وہ مسلمان ہو رہے ہیں. آج اس بات کے اوپر میونخ یونیورسٹی کے اندر اور دیگر دنیا کے جو عالمی جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں پر ہمارے نبی پاک کی سنت کے اوپر جو ہے نا ریسرچ ہو رہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی قوم کو دی ہے, جو اپنی امت کو دی ہے, اس ایک ایک ملفوظ کے اندر ہزاروں وہ فوائد ہیں کہ جو ہم کروڑوں ڈالر لگا کر بھی نہیں حاصل کر سکتے. افسوس مجھے ابھی جانا پڑا ہے افریقہ کے ممالک میں جو نان مسلم کنٹریز ہیں, آپ وہاں جائیں, آپ یورپ میں جائیں, آپ امریکہ میں جائیں. میں اپنے اس چینل کے ذریعے سے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غلط سوچ ہے کہ ہم مسلمانوں جو ہے نا اسلام سے لوگ دور ہو رہے ہیں. میں حلفاً آپ سے کہتا ہوں کہ اس وقت
तमाम जो अमेरिका से लेकर आप यूरोप तक जाएं और उसके बाद अफ्रीका के दूर दराज की कंट्रीज में लोग इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अगर दुनिया के अंदर पुरअमन जिंदगी गुजारनी है और हेल्थी जिंदगी गुजारनी है, पुरअमन जिंदगी गुजारनी है, तो वो सब कुछ उसका राज इस्लाम में है। ये चीज जो है मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं इस तरह की बातों को जो सुन रही हूँ, और स्पेशली व्यूअर्स मुझे खुशी आप लोगों को भी होती होगी। उस वक्त सबसे ज्यादा मुझे इस चीज की खुशी होती है जब पूरे इस चीज का पता चलता है कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो इस्लाम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और इस्लाम को जो है वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर, और जो चीजें हमारा मजहब ऑलरेडी हमें पहले से बता चुका है उन चीजों को जो है वो डेवलप करें, डिस्कवर करें। ये चीज सुनकर इतनी ज्यादा खुशी होती है। और सेकेंडली ये चीज सुनकर हमेशा खुशी होती है कि हमारा मजहब जो है वो इतना ज्यादा ब्रॉड माइंडेड है और हम लोग को बिल्कुल एक बाउंड्री में, एक लिमिट्स में उस तरह से नहीं रखता। उसने हमें जो है आजाद रखा हुआ है और हम लोगों की सोच जो है जिसकी वजह से आजाद हो सकती है और हम लोग जो है एक इतनी पुरअमन और जबरदस्त जिंदगी गुजार सकते हैं। इन चीजों को सुनकर अपने मजहब से रिलेटेड बहुत ज्यादा खुशी होती है। अच्छा कायद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप मुझे बताएं कि आप किस तरह से देखते हैं हमारे मुल्क में किरत का जो है वो आर्ट किस हद तक है और किस हद तक जो है वो इसका फ्यूचर है? देखिए कि जहाँ तक फन किरात है तो ओवरऑल जायज़ा लिया जाए तो हमारे तो पाकिस्तान में यानी शोबा किरात का शऊर तक नहीं, ठीक है, और फिर इसकी अहमियत, इफादियत और इम्प्लीमेंटेशन तो ये तो बात की बात है, ठीक है। जबकि हम दूसरे इस्लामी ममालिक या दूसरे ममालिक पर देखें, जैसे अहलियान मिस्र, ईरान वाले, इंडोनेशिया वाले कौमी और सरकारी सतह पर यानी कि फ़न किरात को लेते हैं, जबकि हमारे पास यानी कि अवाम को छोड़ दें, खवास को नहीं पता किरात की अहमियत का। अच्छा, इसमें मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये किरात आर्ट नहीं है, ये किरात फर्ज है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रुब्बा कारिल कुरान यलअनुल कुरान, बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले वो हैं कि जिन पर कुरान खुद लानत भेजता है कि तुझ पर लानत हो, तू मुझे कैसे पढ़ रहा है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म इरशाद फरमाया कि तुम लोग कुरान करीम को अरबों के लहजे पे पढ़ो। तो जो किरात या बेसिक लफ्ज यूज होता है हमारी उसमें फील्ड में तजवीद का मकसद ये होता है कि कुरान करीम को उसकी प्रोनाउंसिएशन देखें ना आप, इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन है वो उनके लहजे पे आती है, उर्दू वालों की उर्दू की आती है और अरेबिक की अरेबिक पे आएगी। तो अब अरेबिक की जो सही अदायगी है, जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका सही तलफ़ुज़ है, उसी वक्त आ सकता है जब हम लोग किरात यानी तजवीद हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि तजवीद ये हर मुसलमान जो कुरान पढ़ रहा है उस पर ये फर्ज है वो जी बिल्कुल ऐसी इनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि कुरान पाक, हम कुछ लोग कहते हैं कि हम सादा कुरान पाक पढ़े हैं, लेकिन जो अज़्र शरीयत के कुरान पाक की दुरुस्त अदायगी तजवीद के बगैर नामुमकिन है और तजवीद के बरअक्स पढ़ना गुनाह है हमारे, यानी कि अक्सर जी बिल्कुल हम तो कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं, यानी कि हम तो यानी कि हमारे बहुत सारे लोग अपनी सुरों में आकर या अपनी यानी अवाम को यानी कि खुश करने के लिए, अवाम को तो हमारे यानी कि किसी को शऊर इदराक तक नहीं है भाई ये हम क्या कर रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, ठीक है, और सुनाने वाले कहते हैं जो अवाम सुनती है हम वही सुनाएंगे, वही खुश है। अच्छा, यानी आपकी बात से मुझे ये चीज मालूम हो रही है कि कुछ जो है किरत जो इस तरह से कर लेते हैं कि उसके अंदर सुरों का एडिशन जो है वो अपनी इल्हामी लहजात हैं, इल्हामी लहजात हैं, ठीक है, नगमात कुरान पाक के इल्हामी लहजात और नगमात हैं। अच्छा। उनके अंदर रह के पढ़ना ये सवाब है। अच्छा। और इसके बरअक्स यानी कि अपनी सुरों में पढ़ना, ठीक है, कोई भी सुर हो वो गुनाह का बायस है। चले, सुनना भी गुनाह है और पढ़ना भी। अच्छा चलिए सही है। अच्छा कायद साहब, मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी, आप जरा पहले मुझे तो ये बता दें कि आपने किरात जो है वो सीखी किधर से थी? आपके घर का माहौल में ये चीज एडिशन थी या फिर जो बचपन में मौलाना साहब होते हैं ना उनसे जो है बच्चे इंस्पायर होकर अपनी किरात की तरफ? ऐसी बात है, बुनियादी तौर पे तो जो मेरे अपने घर का माहौल था वो इस्लामी माहौल था, ठीक है, तो क्योंकि मेरे वालिद गिरामी, मेरे दादा जान और सब ठीक है इस्लामी माहौल से वाबस्ता थे, तो घर से यानी कि जो पहली चीज़ है, पहली स्टेज, पहली सीढ़ी मुझे घर से मिली, ठीक है। फिर जब मैंने 99 में किरात कंपटीशन विन किया उस वक्त, क्योंकि बाकायदा किरात नहीं पड़ी थी, एक मश्क की थी सूरह की, ठीक है, तो मैंने किरात कंपटीशन, फिर मैं एक जज्बा वलवला शौक, मैंने कहा कि यार इस चीज़ में आगे जाना चाहिए, कोई चार्म है, ठीक है, इसका एक जो पैशन है वो उसको बरकरार रखना,
کے اندر وہ جو پیشن ہے وہ آپ کو فیل ہوتا تھا. اچھا یہاں پہ ہم لوگ کا جو ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, ہم لوگ جو ہے بڑی اچھی اچھی باتیں کریں, اور میرا تو فیوریٹ ٹاپک ہے, اور بلکہ ہر ایک کا فیوریٹ ٹاپک یہ تو ہوتا ہی ہے جو ہم لوگ بات چیت کریں. اچھا میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں, میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد حنیف, اور اس کے علاوہ قاری ذیشان میرے ساتھ موجود ہیں. میٹ یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک جی, میں بشرا مغل آفٹر دا بریک آپ لوگوں کے سامنے پھر سے موجود ہوں. میرے پاس موجود ہیں قاری ذیشان, اور اس کے علاوہ مفتی محمد حنیف قریشی میرے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب سے میں تھوڑی سی بات چیت کا گفتگو کا جو سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی. مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ رمضان کے مہینے میں ٹھیک ہے ہم لوگ اپنے جو جتنے بھی غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں, اور ہم لوگ کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی سحری کرنی ہے, اپنی نماز ٹھیک ہے اپنی پڑھنی ہے, اپنے قرآن پاک پڑھنا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے افطاری کر لی, اور ہم لوگوں نے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی, اور ہم لوگوں کا فرض پورا ہو گیا روزہ رکھنے کا. لیکن ہم لوگ غریب لوگوں کو بالکل نہیں سوچتے کہ اس طرح رمضان کے مہینے میں ان کو کتنی ضرورت ہوتی ہے, ایسے لوگوں کی جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں اس میں بنیادی طور پر تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے کوئی بھی گوشہ زندگی ایسا نہیں جس کو انہوں نے تشنا چھوڑا ہو, اس کو بیان کیا ہمارے نبی نے. اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کی ماں کی گود سے لے کر گور تک, قبر تک, تمام مرحلوں میں جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو اسلام نے بیان کی ہے, اور اس کی اچھی طرح سے رہنمائی کی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو دیکھیے کتنے بہترین پیرائے میں تربیت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھی دوسرے مسلمان بھائی کو افطاری کروا دے تو جتنا ثواب اس کے روزہ رکھنے کا اسے ملے گا اتنا اس افطاری کروانے والے کو ملے گا. اب نبی پاک کے اس فرمان سے صحابہ کرام نے شاید سمجھا کہ شاید اس کا مطلب یہ کہ بڑا اہتمام کر کے بڑا پیٹ بھر کے اگر ہم اس کو کھانا کھلائیں گے تو ہمیں اتنا ثواب ملے گا. نبی پاک نے اس کی اصلاح فرمائی, فرمایا کہ چاہے تم میں سے کوئی ایک کھجور کا دانہ بھی دے دیتا ہے, یا ایک دودھ کا گھونٹ بھی پلا دیتا ہے, یا ایک پانی کا گھونٹ بھی پلا دیتا ہے, افطاری کروا دیتا ہے کسی مسلمان بھائی کو, تو اس کو اس کا اجر ملے گا. یہ تو ایک عام نارمل حالات ہیں. اب قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن جی میں واضح فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہاں پر بین لگا دیا. اسلام کہتا ہے, قرآن کہتا ہے تم ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے خرچہ وہ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. اب یہاں سے ایک چیز انسان اپنے ذہن میں رکھ لے کہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب تک تم نے اپنی پسند کے مطابق دوسرے مسلمان بھائی کو بھی سامنے نہیں رکھنا تو تمہاری نیکی نہیں ہے. اب افطاری کرتے ہوئے میرے سامنے بھی دسترخوان سجائے, آپ کے سامنے بھی, اور ہمارے دیگر جتنے مسلمان بھائی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں یقیناً سارے افطاری کرتے ہیں. اب دسترخوان سجائے, ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے بچے ہر قسم کا فروٹ کھائیں, ہر قسم کا کھانا ان کے سامنے ہو, کوئی کمی نہ. تو وہاں پر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آخر وہ غریب وہ بھی تو مسلمان ہے, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اس کے بھی بچے ہیں. آج ایسے ایسے لوگ ہم جانتے ہیں موجود ہیں کہ جن کے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں چولہا تک نہیں جل رہا ہے. افطاری کے اوپر فروٹ کو دیکھنا وغیرہ وغیرہ تو چھوڑیے, کھجور ان کو میسر نہیں ہے, پانی کے ساتھ لوگ افطاریاں کر رہے ہیں, نمک کے ساتھ کر رہے ہیں. اور ہم لوگ ہیں, ہم اس میں بڑے اشرافیہ طبقے کے کچھ لوگوں کو بلا کر ہم نے ان کو اخبار کے اندر ہم نے ہائی لائٹ کر دیا, 2-4 فوٹو کھنچوا دیے, فلاں صاحب جو ہیں وہ اپنے حلقے میں افطار پارٹی ہے. افطار پارٹی میں ہے کون؟ وہ جس کے پاس پہلے سے کروڑوں روپیہ موجود ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہر دن جب افطاری کر رہے ہوں تو اس وقت ہم سوچیں کہ میرے بچے تو یہ کھا رہے ہیں, وہ ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں, وہ بھی گھرانے موجود ہیں جہاں برف تک نہیں ہے, جہاں گرم پانی ہے, ٹھنڈا پانی تک نہیں ہے, جہاں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں بازار سے 10 روپے کی برف خرید کر وہ اپنے بچوں کو ٹھنڈا پانی پلا سکیں. تو یہ میں نے پہلے ایک لفظ کہا تھا کہ روزہ جو ہے وہ ہمیں قربانی, ایثار یہ سکھاتا ہے, اور یہی افطاری کے وقت ہر آدمی کو سیکھنے کو بالکل صحیح, زبردست. ہمیں جو ہے رمضان میں تو خاص طور پر ان چیزوں کا خیال رکھنا ہی چاہیے کہ جن لوگوں کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا ان لوگوں کو ہم نے جو ہے ان لوگوں کے پاس جانا ہے, ان لوگوں تک کھانا خوراک اس طرح سے پہنچانی ہے جس طرح سے ہم لوگ خود کھاتے ہیں. کیونکہ
ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے اپنا اچھے طریقے سے جو ہے روزہ افطار کریں. اچھا یہ چیز جو ہے صرف ہم لوگ کے رمضان کے اندر نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی ہمیں جو ہے وہ غریبوں کا دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم لوگ رمضان کے ہی مہینے میں کیوں نماز کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں اور قرآن کی طرف زیادہ ہو جاتے ہیں, اس کے علاوہ ہم لوگ ان چیزوں کو بالکل پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک حد تک تو ہم دیکھیں تو یہ بھی قابل قدر بات ہے کہ چلیں رمضان میں تو ہمارے لوگ اس میں ایٹ لیسٹ اچھا چونکہ اس کا چونکہ اجر عطا کرنا یا نہ کرنا یہ بندے کا اختیار نہیں ہے, اللہ کا ہے. وہ اللہ ہے, وہ چاہے تو پورا سال جو کر رہے اس کو چھوڑ دے اور جو ایک دن خلوص کے ساتھ کر رہے اس کو دے دے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے کام ہم نہیں کر سکتے, ہمارا جو بندے کے لیے اتنا ہی ہے. جو آپ نے کہا ہے کہ اس مہینے میں کیوں ایسا ہوتا ہے, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ بھی اس معاشرے میں اس دور میں ایک بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ چلو رمضان تو اہتمام سے ہو رہا ہے. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اجر اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے. پھر دوسرا ہمارے معاشرے, اسلامی معاشرے کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ ٹریڈیشن وائز سمجھ لیں یا پورے خاندان بیسک ایک ہماری جڑوں میں ہماری رگوں کی اندر گہرائیوں تک دھنسی ہوئی یہ بات کہ رمضان عظمت والا مہینہ اور اس میں ہم نے عبادت کرنی ہے. بالکل صحیح بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے. اگر ایک مسلمان سچے دل سے سچی نیت سے رمضان شریف میں ہی اگر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے, وہ چاہے تو اس کو کرم کرے. لیکن بہرحال اس نیت سے کہ چلو رمضان کا مہینہ لگا لو اور باقی 11 مہینے چھٹی ہے, یہ ایک غلط سوچ ہے. اس سوچ کی جو اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتے, پر یہ سوچ کر کہ چلو میں مہینہ پڑھتا ہوں, اللہ کرے گا اس کی برکت سے میرے باقی مہینے بھی سدھر جائیں گے, اگر یہ کرتا ہے تو یہ بڑا اچھا. یقیناً جب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, قرآن پاک ختم کرنا ہے, روزہ اچھے طریقے سے رکھنا ہے, یہ سوچ بالکل صحیح ہے. لیکن اگر آپ اس سوچ کے اندر یہ فیکٹر لے کر آ رہے ہیں کہ بس ہم نے اسی رمضان کے مہینے میں یہ سب کچھ کرنا ہے, تو یہ بات ذرا غلط ہے. اپنا جو آپ کا ایک جو پہچان ہے, میں سمجھتی ہوں کہ مسلمان ہے ہم, یہ ہم لوگ کی سب سے بڑی پہچان ہے. اس کے بعد ہم لوگ کا نام, ہمارے ماں باپ, اس کے بعد ہم لوگ کی تعلیم, یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں. پہلے ہم لوگ مسلمان ہیں, اس لیے ان پوائنٹس کو فلفل کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے. اچھا مفتی صاحب میں ایک اور پوائنٹ ہے یہاں پر میں آپ سے جاننا چاہوں گی. رمضان کے مہینے میں جو ہے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر جو مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو ہے لوگ اتنی مہنگی کر دیتے ہیں اور لوگوں کا مقصد یہ بن جاتا ہے کہ مجھے رمضان کے مہینے میں کمائی کرنی ہے. کیا وہ لوگ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے؟ کہ ان لوگوں کو اس چیز کا نہیں معلوم کہ ہم جو ہے دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں مکمل جو ناکامی یا نااہلی آپ سمجھیں تو وہ ارباب اختیار کی ہے, جو ان لوگوں کی ہے جو حکومت کے ایوانوں میں براجمان ہیں, جن کو کوئی عوام کا معلوم نہیں ہے, ان کا کوئی خیال نہیں ہے. سب سے پہلی نااہلی تو ان لوگوں کی ہے. سیکنڈلی اگر ہم آئیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کو آپ دیکھ لیں تو جب ان کا قومی مہینہ آتا ہے, مذہبی مہینہ آتا ہے, یہ مذہبی تہوار قریب آتے ہیں, تو وہاں پر ان کی جو لوگ ان کی پرائسز ہیں وہ 50 یا 60 بلکہ بعض جگہ پر 80% تک وہ نیچے آ جاتے ہیں. آپ کرسمس کو دیکھ لیں, آپ یو کے امریکہ میں جائیں تو وہاں پر وہ جو 2-3 دن آئیں گے ان کے بڑے بڑے سٹورز کے اوپر بینرز لگا دیے جاتے ہیں جی کہ کرسمس کی خوشی میں ہماری جو نام یہ پرائسز اتنی لو ہو گئی ہیں. ان کی ایئر لائنیں جو نا ٹکٹ کو سستا کر دیتی ہیں, ان کے جو ہے نا باقی تمام چیزوں میں نہیں وہ اپنی عوام کو ریلیکس دیتے ہیں. اور ہماری بدنصیبی دیکھیں, ہمارے حکمرانوں کی بدنصیبی دیکھیں کہ یہاں حج کرنے کے لیے آپ جاؤ تو ٹکٹ آپ کا 2.5 لاکھ روپے, اور اگر ویسے جاؤ یورپ میں جاؤ تو 70,000 میں چلے جاؤ, اور یہاں سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ چلے جاؤ, 2 گھنٹے کی جو ہے نا وہ پرواز پہ آپ 2.5 گھنٹے کی جائیں تو آپ کی جناب 2.5 لاکھ روپے آپ کا قومی ایئر لائن کا کرایہ ہو جاتا ہے. کیوں جی؟ کدھر جا رہے ہیں؟ حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں. اب یہ اس کو آپ المیہ کہیں کہ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ارباب اختیار جو ہے نا اوپر ایوانوں میں وہ لوگ آ کر بیٹھ گئے جن کو اسلام کی کوئی درد نہیں اور اسلام کی کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ شغف ہی نہیں ہے. اب نیچے طبقے کی طرف آئیں تو کچھ کہیں پر تو خود ساختہ چیزیں اور کہیں پر مجبوری ہے. اگزامپل دینے لگا ہوں, میں کل ایک جگہ پر فروٹ لینے کے لیے گیا تو وہاں پر میں نے سے پوچھا انگور کتنا ہے, کہ بولا جی 300 روپے کلو ہے. میں نے کہا یار خدا کرو, ابھی 150 روپیہ رمضان سے 2 دن پہلے تھا اور تم 300 روپے. اب وہ کہتے مولانا صاحب, مفتی صاحب, ہم کیا کریں, منڈی سے جو ہمیں مل رہے ہیں ہم تو وہی دے رہے ہیں. میں اس نے قسم اٹھائی, میں روزے میں ہوں, میں صرف 10 روپے اس کے ساتھ لے رہا ہوں.
اب مجھے بتائیے وہ جو پچھلا اصل تو آپ دیکھیں تو ویسے پیچھے پھر وہی مگرمچھ ہیں جو اس قوم کے اوپر جو ہیں، جو انویسٹرز ہیں، جو اربوں خربوں والے جنہوں نے انویسٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے سارا جتنا یہ مال ہم نے نکالنا ہے رمضان میں نکالنا ہے، اب پھر گھوم گھما کر جو ہے نا چکی جہاں گھومتی اور تو ایرو جا کر وہاں پر اٹکتا ہے کہ جہاں پر پھر ارباب اختیار کا کوئی نہ کوئی لینکیج۔ عرض یہ کرنے کا مقصد ہے کہ آج بھی اگر حکومت کی گرپ جو ہے نا وہ مضبوط ہو تو کیا مجال ہے کہ یہاں کوئی 1 روپیہ بھی مہنگائی کر سکے؟ صحیح، بے شک، بلکہ یہ چیز اس کے علاوہ حکومت کی گرپ جو ہے وہ تو ضروری ہے، لیکن یہ چیز ہم نے اپنے اندر بھی لے کر ہمیں بھی یہ ہے کہ ہم بھی اس کو سوچیں کہ جو میں کما کے لے کے جا رہا ہوں رمضان میں وہ جائز ہے یا نہیں جائز، یہ چیز ہمیں ضرور سوچنی ہے۔ اچھا قاری شان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، قاری صاحب ایک کوشچن آ رہا ہے میرے ذہن میں چاہ رہی ہوں کہ میں آپ سے پوچھوں، لائک یو آر ڈوئنگ MBA، ماشاء اللہ یونیورسٹیز ہیں جتنی بھی، وہاں پر اگر جب ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں، تو بچے آگے سے کہتے ہیں کہ گٹارسٹ بننے کا شوق ہے، مجھے گٹار بجانے کا شوق ہے، یا مجھے سنگنگ کا شوق ہے، یا واچنگ موویز، یا پھر نیٹ سرفنگ کا شوق ہے۔ تو آپ کا ماشاءاللہ جو ایک سائیڈ ہابی ہے دیٹ از قرات، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ہے تو وہ بھی ہم سے شیئر کریں، یا اس کے علاوہ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں کہ لوگوں کے اندر آپ کس طرح سے فیل کرتے ہیں، لوگ آپ کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں جب آپ سے وہ آپ کی ہابیز پوچھتے ہیں؟ لیکن جو میری ہابی رہی اور رہے گی انشاءاللہ وہ یہ تھی کہ جب میں 9th 10th میں تھا تو مجھے 40 روپے جیب خرچ ملتا تھا، 10 روپے رکشے کا کرایہ، آنے جانے کا DPS چکوال میں پڑھتا تھا، اور 30 روپے کھانے کے لیے۔ اس وقت 30 روپے کی آڈیو کیسٹ ملتی تھی، ٹھیک ہے، تو ایک دن نہیں تو دوسرے دن میں ضرور کسی نہ کسی کاری کی کیسٹ لے کر آتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب بھی میرے گھر یعنی کہ انبار لگے ہوئے ہیں مختلف خوراک دنیا کے، تو میرے گھر والے کہتے تھے ہم تجھے دیتے کس لیے ہیں پیسے اور یہ استعمال کدھر ہو رہے ہیں، تو یعنی اتنا شوق تھا جنون کی حد تک، یعنی کہ قرات کے حوالے سے، یعنی کہ اس کا ڈیٹا اکٹھا کرنا، دنیا کے مختلف خوراک کو سننا، ٹھیک ہے، اور یہ چیز صحیح، زبردست، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، یہ ایک ایسا شوق ہے جو کہ کافی کم جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اچھا آپ سے میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گی کہ آج کل کی جو یوتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ قرات کی طرف کس حد تک مائل ہے؟ دیکھیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ دیکھیں اور آج کو دیکھیں تو بہت فرق ہے، ٹھیک ہے، ہمارے نوجوان میں بہت شعور آ گیا ہے، ٹھیک ہے، آج کا حافظ اور آج سے 20 سال پہلے کے حافظ میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ اچھا قاری صاحب میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں جو ہے وہ قرات سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس الملك القدوس السلام
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. اتنا اچھا جو انوائرمنٹ ہے وہ بن گیا, دل نہیں کر رہا تھا کہ, لیکن بس ہم لوگ کے پروگرام کا جو ہے وہ ٹائم ختم ہونے والا ہے. مفتی صاحب میں چاہوں گی کہ وہ کوئی شارٹ سا ایک اچھا سا میسج آپ اپنے ہمارے دیکھنے والوں کو پلیز دے دیں. میں سلسلے میں یہی رمضان شریف کے حوالے سے ایک مختصر سا میسج عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان شریف کی یہ جو عبادات ہیں, بے شک ہمارے ملک میں اس وقت گرمی میں روزہ ہو رہا ہے, تو اس کی ادائیگی کرتے ہوئے کسی قسم کی پریشانی یا اپنے اوپر کوئی سستی طاری نہیں کرنی چاہیے, یا معاذ اللہ جس طرح آج کل بہت سارے میسیجز موبائلز کے اوپر چل رہے ہیں کہ جن میں ایسے میسج کیے جاتے ہیں کہ جن میں معاذ اللہ قرآن رمضان شریف کی انسلٹ کا پہلو نکلتا ہے. جیسے ایک میسج عام چلتا ہے کہ ایک آدمی نے, ہندو نے اسلام قبول کیا تو ایک پاس کھڑا مسلمان اس کو دیکھ کر ہنسنے لگا, کہنے لگا گرمیاں دے جدو تو روزے رکھے تو پھر ویکھاں گے. تو اس طرح کے بظاہر تو یہ لطیفہ ہوتا ہے, لوگ ہلکا سا ہنس پڑتے ہیں. یہ نہیں سوچتے ہم لوگ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک ورشپ اور عبادت ہے ہمارے لیے جو مقرر کی گئی ہے, یہ اس کی توہین اور یہ اس کی انسلٹ ہے. صحیح, زبردست. یہ دس از اے پرفیکٹ میسج فار دس رمضان اور مذہب کے لحاظ سے بھی کہ ہم لوگ جو علاوہ ایک چھوٹا سا ساتھ اس کے اسی میسیجز کے حوالے سے میں بڑا عام ترین جو میسج ہے وہ اپنے تمام سننے والوں کو دینا چاہوں گا کہ آج بہت ساری ہر آدمی کے پاس جو ہے نا وہ اسلامی اور مذہبی میسیجز جو ہے نا اس کے پاس آتے ہیں جن کے سورسز کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس سورس سے یہ میسج آیا ہے. اس میں جو ہماری تحقیق کے مطابق ہے 90% میسیجز وہ ہیں کہ جو بالکل رانگ اور غلط ہوتے ہیں, غلط اسلامی معلومات ہوتی ہیں. اور مثلا ایک ملفوظ لکھ کے کہہ دیے, نیچے لکھ دیا حضرت علی علیہ السلام, یا لکھ کے نیچے کہہ دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اس طرح کسی صحابی یا نبی علیہ السلام کی حدیث کا حوالہ دے دیا, حالانکہ دور دور تک اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. پلیز گزارش یہی ہے کہ یہ میسج اگر آئے تو جب تک کسی عالم دین سے کنفرم نہ کروائیں اس کو آگے جو ہے نا نہیں چلانا چاہیے, فارورڈ مت کریں. بالکل, بے شک, بالکل صحیح. اچھا, ہم لوگوں کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اچھا, تھینک یو سو مچ مفتی صاحب, آپ ہمارے پروگرام پہ آئے, اور قاری صاحب تھینک یو سو مچ, ماشاء اللہ یو ہیو گاٹ اے ویری ونڈرفل وائس. اچھا ویورز, جاتے جاتے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے, ہم نے اس کے اندر جو ہے اپنا سارے جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنا ہے, اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا. خاص طور پر میں یہ چاہوں گی کہ جو لوگ ہم لوگ کے گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, پلیز آپ ان لوگوں کا خیال جو ہے وہ اپنے سے بڑھ کر رکھا کریں, اور وہی ان کو کھانے کو دیا کریں جو آپ لوگوں کے میز پر آپ لوگوں کے سامنے پڑا ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح بہت اچھی اچھی باتیں آپ لوگوں کے
साथ हम लोग करते रहेंगे। कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। मुझे बुशरा मुगल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।